اونٹ ہی کا دودھ پیتا ہے، یہ غذا ہے، اونٹ کے بالوں کا خیمہ بناتا ہے، یہ اس کا مکان ہے، جنگل میں رہتا ہے۔ ان الاعراف اشد کفرا ونفاقا، وہ ایک قرآن کی آیت ہے قلم موجود۔ اب اس کو بہت سادہ سی بات بتانا، سادہ سمجھ میں آیا۔ مولا نے کہا کہ تو صحرا میں رہتا ہے، ڈیزرٹ میں، تو ٹریولنگ بھی کرتا ہے، ہر وقت کوئی آدمی 50 سال ایک جگہ بیٹھ کے تو نہیں رہ سکتا، چلتا پھرتا بھی۔ تو کہا کہ کبھی تو ایسے راستے پہ بھی جاتا ہوگا جہاں کانٹوں دار جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ جو باٹنی پڑھے ہوئے ہیں، بس قسمتی سے میں نے بھی پڑھی ہے تھوڑی سی باٹنی، انٹر جو کیا تھا تو باٹنی اور زولوجی میرے سبجیکٹ میں تھی۔ صحرا کے اندر جو جھاڑیاں ہوں گی ان میں پتے نہیں ہوں گے، کانٹے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ پانی جو ہے نا وہ کم سے کم اڑے۔ اچھا میں کام کرا رہا ہے تو خلاصہ یہ کہ کانٹوں دار جھاڑیاں صحرا میں ہوتی ہیں۔ یہ نظام ہے قدرت۔ وہاں سے گزرتا ہوگا، ہاں گزرتا ہوں۔ کبھی بہت تنگ راستہ آتا ہوگا، ہاں۔ کہ اگر تو ایسے تنگ راستے میں جا رہا کہ دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں اور تیرے جسم پر بہت ہی نازک قسم کا لباس ہو جو ذرا سے بھی خراش سے پھٹ جائے اور سامنے تیز ہوا چلنے لگی، تو کیا کرے؟ جانا بھی ہے، راستہ یہی۔ یا امیر المومنین، میں اپنے لباس کو اچھی طرح سے اپنے بدن میں لپیٹوں گا، ذرا سے بھی لوز ڈریسنگ نہیں ہونی چاہیے، اور پھونک پھونک کے قدم بڑھاؤں گا جب تک کہ یہ راستہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ ہوا چل رہی۔ اور ذرا مجھے شک ہوا کہ شاید کوئی کانٹا میرے کپڑے میں چپ گیا، میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں چور سے وہ پھٹتا چلا جائے گا لباس، اگر واپس کانٹا اس میں لگ گیا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا نا اتنے ٹائپ لباس آ کے مسجد میں بیٹھتے ہیں، چور۔ تو خلاصہ یہ کہ کہا کہ پورا لباس، ایک جملہ میں آپ کو صرف معلومات کے لیے دے رہا ہوں، دعا کرتے ہوئے کہ اس کی تفصیل نہ بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ جس زمانے کا واقعہ ہے اس وقت سونا، گولڈ، اس سے زیادہ قیمتی کپڑے ہوتے تھے، جب تک کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں بنی اور یہ چیزیں اتنی عام نہیں ہیں۔ اگر ہم بھولے سے غلطی سے کسی کو قتل کرتے، ہمیں 1000 سونے کے سکے دینا یا 200 لباس دینا۔ سکے سونے کے 1000 ہیں، لباس 200 ہے، تو لباس بہت قیمتی ہے۔ ذرا شک فوراً رک جاؤں گا، اگر کانٹا چپ گیا تو اسے نکالوں گا پھر بڑھوں گا، نہیں چبا کوئی بات نہیں، پھر آگے بڑھوں گا، پھر چلوں گا۔ مولا نے کہا تم مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، تم نے خود ہی تقوی کی پوری تعریف کر دی۔ یا امیر المومنین، یہ اس میں تقوی کہاں سے آ گیا؟ سن، یہ کانٹوں دار راستہ ہے دنیا، یہ کانٹے لگے ہوئے دنیا کے اندر، شراب ایک کانٹا ہے، میوزک ایک کانٹا ہے، بے حجابی ایک کانٹا ہے، رزق حرام ایک کانٹا ہے، نماز قضا کرنا ایک کانٹا ہے، یہ سارے کانٹے لگے ہوئے ہیں، تو اس میں سے جا رہا ہے، بہت تنگ راستہ ہے۔ اور تیرے جسم کے تقوی کا لباس ہے، سامنے سے شیطان گویا ہوا چلا رہا، وہ لباس اڑ رہا۔ اب زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوری احتیاط سے اپنے تقوی اور ایمان کو سمیٹ کر گھوم گھوم کے قدم رکھ، ذرا شک ہو جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً رک کے چیک کر لے، اگر واقعی غلطی ہو گئی ہے توبہ کر کے اس کانٹے کو نکال لے، اگر غلطی نہیں ہوئی ہے شکر ادا کر کے آگے بڑھو۔ لیکن اگر 500 دفعہ یہ واقعہ پیش آئے، 500 دفعہ شک ہو جائے کانٹا چبھا ہے، ہمیشہ رکنا ہے، یہی تقویٰ ہے، اس طرح زندگی گزارنا، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ درود بھیجے محمد وعلیہ خاص طور پر اب یہ جو میں نے کانٹوں والی بات کہی، ہر گناہ ایک کانٹا، ہر ترک کے واجب ایک کانٹا، لیکن خاص طور پر سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرایا گیا وہ ہے انسان کی للو۔ للو تو یہ کچھ عورتوں کا جملہ کہہ گیا، زبان۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، یہ قرآن کی آیت ہے نا، تم جو لفظ زبان سے نکالتے ہو اس کے بعد اس کو چیک کرنے والا، اس کو مانیٹر کرنے والا ایک نگران موجود ہے۔ اچھا یہ آیت آپ نے کہاں سنی ہے؟ یاد کیجیے، جب راوی جناب فضہ سے سوال کیا کہ آپ ہر سوال کا جواب قرآن سے دے رہی ہیں، مشہور واقعہ، ہر سوال کا جواب آپ قرآن سے دے رہے، پوچھا گیا کہاں سے آ رہی ہیں، جواب قرآن سے دیا، کہاں جا رہی ہیں، جواب قرآن سے دیا، کتنے دن سے راستہ بھولے ہوئے، جواب قرآن سے دیا۔
کی اولاد میں کون کون ہے سب کے نام بتائے تو قرآن سے ہی نام بتائے. کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے قرآن سے جواب دیا. آپ یہ کھا لیجیے قرآن سے جواب دیا کہ مثلا میں روزے سے ہوں, اور آئیے میرے ساتھ بیٹھ جائیے قرآن سے جواب دیا کہ نامحرم کے ساتھ اس طرح نہیں. تو جو سوال میں تھے آپ جواب قرآن سے دے دی ہے. کیوں؟ انہوں نے یہ آیت تلاوت کی کہ تم اپنی زبان سے جو لفظ نکالتے ہو تو ایک نگرانی کرنے والا موجود ہے, تو میں اپنی زبان سے اپنا کوئی لفظ نکالتی ہی نہیں ہوں کہ قیامت کے دن خدا اپنے لکھے پہ تو مجھے نہیں پکڑے گا نا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو ہے نا یہ میں نے جان بوجھ کے اس لیے کہا. اور یہ ظہور امام کا جو فتنہ جو کل اب آئے گا آج وقت نہیں ہے. کل اگر کہ مجھے جلدی ہوگی یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ جانا ہے, لیکن جب میں لفظ جلدی کہتا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھے 20 منٹ میں فارغ کر دوں گا. گھنٹہ تو گھنٹے سوا گھنٹے کے نام جلدی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج یہی چیز اگر سمجھ میں آیا جناب فضا کی اتنی بڑی فضیلت اس لیے بنی کہ وہ اس چیز سے ڈر رہی ہے کہ روزے قیامت ایک ایک لفظ پہ پکڑی جاؤں گی تو اللہ ہی کا لفظ استعمال کروں. اب اگر میں جناب فضا کا رتبہ ذرا کم کروں تو میں مفسر کہلاؤں گا کہ نہیں کہلاؤں گا. لیکن جب آپ جناب فضا کا رتبہ کم کریں آپ سے مطلب یہ مجمع نہیں. جب آپ کہیں کہ ہم تو فضا سے زیادہ صاحب فضیلت ہیں وہ اپنے لفظ پہ پکڑی جائیں گی, ہم نہیں پکڑ جائیں گے. ہمارے لیے جنت گارنٹی, ہمارے لیے جنت کی بالکل شیورٹی. فضا کو ڈر ہوگا ہمیں کوئی ڈر نہیں. جب اپنے آپ کو فضا سے بڑا مومن شو کر رہا. بس ابھی 28 سفر کی تاریخ گزری رسول خدا کے ساتھ, ان کے نوازے کی بھی تو چادر تھی نا واٹس ایپ. ایک ایک لفظ جو اس میں آپ لکھ رہے ہیں بے شک زبان سے نہیں کہہ رہے, لکھ رہے ہیں یا زبان سے بھی ہوگا. میں ایک آقا سیستانی ہے اور ایک میں ہوں شاید اور بھی ہوں. موبائل جیسی بلا میں نے پالی کی ہے, جانتا ہی نہیں ہوں کہ اسمارٹ فون کیا, جانتا ہی نہیں ہوں کہ واٹس ایپ کیا. بہت مجبوری میں چند دنوں کے لیے تھوڑا سا سیکھنا پڑا. جب عمرے پہ گیا تھا, عمرہ تو کرنے ہی نہیں دیں گے آپ کو جب تک کیا ایپ کے اوپر اپنی بکنگ نہیں کرائیں گے, لیکن واٹس ایپ وغیرہ نہیں. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں تو میسج چاہے زبان کے ہو چاہے لکھے ہوئے ایک ایک لفظ پکڑ جائے. بس یہ جو شرعی ذمہ داری کہ صرف وہ میسج لکھیں یا شیئر کریں جس کا جواب قیامت کے دن آپ سینہ تان کے اطمینان سے اللہ کے سامنے دے سکیں. یہ اس لیے ضروری بات آ گئی کہ یہ فتنہ بہت زیادہ پڑ رہا. اور کس چیز کو سمجھاتے ہوئے تقویٰ, کانٹوں دار گھاڑی. اس سے زیادہ تیز اور خطرناک کانٹوں دار گھاڑی کیا ہوگی جو آج کل پیدا ہوگی؟ احتیاط. اور شیطان تو سامنے ہے. اب خالی کانٹوں دار گھاڑی ہوتی اور بہت ہی باریک سا نازک لباس ہوتا تب بھی مشکل تھا. کہاں شیطان سامنے سے ہوا چلا تاکہ لباس اڑے 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 کانٹوں میں گھس. ان حالات میں مومن کو الرٹ ہو کے بیٹھنا ہے کیونکہ شیطان نمازیں بھی تباہ کراتا ہے, روزے بھی تباہ کراتا ہے. ہمارا آج کا موضوع تھا زیارت. زیارت کے اندر بھی ایسی خرابیاں لے آتا ہے کہ آج 1400 سال بعد نہیں, امام کے ہوتے ہو اور ابھی زیارت کا سلسلہ شروع ہوا, کتنا جوش ہوگا لوگوں میں, اور آہستہ آہستہ اس میں خرابیاں آنے لگی. تو قرآن زیارت کے حوالے سے جو ہمیں پورا پیغام دے رہا. دیکھیے آپ اس پیغام کے بغیر بھی زیارت کریں, زیارت آپ کے قبول. اس کے بغیر بھی آپ کو زیارت کے فائدے ملیں گے. جیسے نماز, قرآن نے نماز کے کتنے فائدے بتائے, ان میں سے ایک فائدہ بھی آپ نہیں دے رہے. سب سے بڑا فائدہ کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے. آپ نماز بھی پڑھ رہے گناہ بھی کر رہے, پھر بھی نماز آپ کی صحیح ہے اور اللہ کے یہاں آپ گناہ گار نہیں ہیں. یہ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ نتیجہ لوگ نہ نکالیں کہ مولانا نے کہا کہ پھر تو وہ نماز غلط ہے, پڑھو ہی نہیں نماز, پھر تو وہ روزہ ہی غلط ہے. جیسے پہلے بہت یہ سوال ہوتے تھے, آج کل کے تو بچے بھی سمجھدار ہیں. اور کہتی تھی مولانا میں جاب کرتی ہوں تو میک اپ کر کے اگر روزے میں جاؤں تو میرا روزہ صحیح ہے کہ غلط؟ گھر والے کہتے تھے روزہ نہیں ہے تو کتے کا پاپا ہے جب تم خدا کی مخالفت کر رہی تو پھر میں کیوں رکھوں روزہ؟ نہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ عورت کی بات تو میں نے اس لیے کہی کہ عورتیں تو ہمیشہ میری ہٹ لسٹ میں سب سے اوپر ہوتی ہیں, یا ہمیشہ عورتوں کو شکایت رہی. لیکن یہ کتنا مشہور جملہ تھا کہ روزہ رکھ رہا ہے, آدمی نماز نہیں پڑھ رہا, گھر والے کہتے ہیں, ماں بہن کہتی تھی کتے کا پاپا کر رہا ہے. اس کو نماز کا حکم دینا الگ چیز ہے, لیکن اس کا روزہ غلط اس سے نہیں ہوا.
بلکہ اس کو روزے سے وہ فائدے نہیں ملے. زیارت کسی طرح بھی کرے سوائے اس کے کہ وہاں گناہ کبیرہ کرے وہ الگ بات ہے, لیکن زیارت اسلام کیسی زیارت چاہتا ہے. آج کل ایک لفظ ہمارے یہاں بہت رائج ہوا ہے, ہمارے یہاں سے مطلب ہے مغربی دنیا, پتہ نہیں آپ کیا ہے کہ نہیں ہے. مرنے والے کو کفن دو, لیکن اچھے کفن کو کیسے اچھا کیا جائے, پھر اس کے مستحبات بتاتے ہیں. غسل کرو لیکن غسل کو کیسے اچھا کیا جائے. وضو کے لیے بھی اب بہت زیادہ پروموشن ہے, وضو کر رہے ہو لیکن اچھے سے اچھا کرو. کیسے کرو؟ یہ دعائیں بھی پڑھو, سیدھے ہاتھ میں پانی لو تو یہ, الٹے ہاتھ میں پانی لو تو وہ, یہ پہلے بھی تھا. سوسائٹی میں میرا بچپنا گزرا ہے, وہاں کے وضو خانے میں پورا چارٹ لگا ہوا تھا, لیکن جیسا آج کل بہت زیادہ یہ پیغام پھیلایا جا رہا, تو اسی کے اندر زیارت, لیکن بہترین زیارت وہ قرآن کو ایک اصول بتا رہا. دیکھیے بہت ہی مختصر کر کے ایک اور اہم پیغام پہ آنا ہے, وہ تو اصل بات شروع نہیں ہوئی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. قرآن زیارت اسٹیبلش کر رہا ہے, زیارت کا انسٹیٹیوشن. کس جملے سے؟ ہم نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ ان کی اطاعت کریں, مکمل اطاعت, آنکھیں بند کر. جو رسول نے کہہ دیا ہمارے لیے حرف آخر ہے. جوہر و زلفا کا واقعہ بھی یاد ہے. ذوالشہادتین ثابت ابن قیس انصاری, جنہوں نے جب شہزادی کا گھر جلایا گیا تو کتنا سخت اسٹینڈ لیا مولا اور اہل بیت کے فیور میں. وہ جو گھوڑا بھیجا یہودی نے وہ مکر گیا, آنکھیں بند کر کے کہا. بلکہ بات بڑی دلچسپ روایتیں ہیں, کبھی موقع ملیا تو میں بیان کروں گا, یہاں نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ آنے والی. پیغمبر بعض اوقات کچھ عبادتوں کا فائدہ بتانا چاہتے ہیں. بطور مثال کہہ رہا ہوں, یہ روایت نہیں ہے, بطور مثال کہہ رہے کہ مثلا اگر تم لوگ داڑھی رکھو گے تو یہ فائدہ ہے, میوزک چھوڑو گے تو یہ فائدہ ہے. ابھی پیغمبر نے بات شروع کی اور اصحاب رسول جو مخلص, یہ تو ایک بہت بڑا گروہ ہے. شیخ صدوق نے کتاب اختصال میں کیا 11 یا 12 کے نام لکھے ہیں جو مولا کے فیور. یہ تاریخیں جناب محسن کی شہادت کی تاریخیں بھی کہی جاتی ہیں. جا کے حکمران سے جا کے اختلاف کیا تھا تو وہ جو ہیں بہت پکا ایک گروپ, اتنا پکا گروپ کہ ان کے نام پڑھیے اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیے تو حیرت ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ پھر بات شروع کی پیغمبر, میں تمہیں فائدہ بتاتا ہوں, نہیں سننا یا رسول اللہ, یہ والی بات نہیں سننا, آپ کی ہر بات سننا, یہ نہیں سننا. یہ انداز میرا تو ہمیشہ سے بدتمیزی کا انداز رہا. اصحاب کا مفہوم یہی ہے, نہیں سننا. کیوں؟ کہ یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس عبادت کو انجام دیں صرف آپ کے کہنے پر اور آپ کی زبان پر, کوئی فائدہ ویسے سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. فائدہ تو چھوڑے, اگر کسی عبادت میں نقصان بھی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہم تو کریں. وہ کان بند کر لیتے, ہمیں فائدے نہیں چاہیے تاکہ ہمارا خلوص ختم نہ ہونے پائے. دیکھیے واجبات تو آرام سے بڑے نقصان بھی ہوتے ہیں. میں کتنی ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جن کے رشتے اچھے اس لیے صرف نہیں آتے کہ وہ اسکارف پہنتی, اور آج بھی کہا جاتا ہے اسکارف اتار دو, ایک سے ایک اچھا رشتہ موجود, وہ برداشت کر لیتی ہے نقصان. زلفا کی طرح, زلفا کا واقعہ تو بہت مشہور ہو گیا. تو خلاصہ یہ کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے رسول صرف کس کام کے لیے بھیجا. رسول آیا اس لیے تاکہ تم آنکھیں بند کر کے اس کی اطاعت کرو, لیکن ہم ہیں غیر معصوم, گناہگار. جیسا بھی آپ نے سنا, مولا نے کہا کہ شیطان بھی موجود ہے. فارسی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے, پہلے شعر پڑھوں پھر ترجمہ کروں پھر سمجھاؤں. شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کیا حکم دے دیا, کہا گیا دریا میں پیر بھی رکھو اور اپنے آپ کو گیلا بھی نہ ہونے دو. کیا تو دریا میں پیر رکھنے کا حکم مت دو تو ہم سیکھے رہیں گے, یا دریا میں پیر رکھو تو کم از کم گیلے ہو جائیں تو اس کو نظر انداز کرو. نہیں, دونوں چیزیں جمع کر دی. تو یہ جو ایک کبھی کبھار کیا کہتے ہیں مخمصہ, لفظ میرے گلے میں اٹک لیا ذرا سا, مخمصہ, یہ جو ہوتا ہے نا کہ دو ایسے حکم کے ٹکراتے ہیں. اب اللہ نے شیطان بھی بنایا اور چھوڑ بھی دیا اس کو ہمارے بیچ.
اب پھر کہہ رہا کہ اطاعت کرو رسول کی، کسی ایک چیز میں ان کی نافرمانی نہ ہو. تو قرآن کا گھبراؤ نہیں، یہی آیت ہے، دو الگ آیتیں نہیں. رسول بھیجا گیا تاکہ اطاعت کرو، لیکن وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر گناہگار تیرے پاس آ جائیں وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر اللہ سے معافی مانگے اور رسول ان کی سفارش کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ دیکھیں گے اللہ کتنے جلدی توبہ قبول کرتا ہے اور کتنی رحمت نازل کرتا ہے. تو اگر کہا دریا میں پیر رکھو گیلے نہ ہونے پاؤ، لیکن اگر ہو گئے گیلے نہ تو پیر کو سکھانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اطاعت کرو، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہونا. یہ رسول اسی لیے بیٹھا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے حق میں سفارش کر کے تمہارے گناہ معاف کرے. ایک لفظ اس آیت میں بہت اہم. آج سے 22 سال پہلے میں نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا اسی خانہ حسینی یا بارگاہ حسینی کے ممبر پر، تو میرا بہت پرانا ممبر ہے، لیکن پھر بھی اس کو دہرا رہا ہوں. قرآن نے کہا کہ رسول اسی مقصد کے لیے یہاں پہ، وہ تمہارے گناہ معاف کروائے گا، اور اس کی وجہ سے لَوَجَدُ اللَّهَ، تم اللہ کو پاؤ گے تواب، صیغہ مبالغہ، بہت توبہ قبول کرنے والا. کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا ایک گناہ ہو گیا توبہ کر لی، پھر چند دنوں بعد دوبارہ وہی گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لی، تو غیرت مند کو ذرا شرمندگی ہوتی. معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ کتنی توبہ قبول کرتا، تو کوٹا ہے کہ سال میں اتنی توبہ یا مہینے میں اتنی توبہ. اور یہ کوئی عجیب سوال نہیں، بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ ایک سال میں یا ایک ہفتے میں ایک توبہ قبول ہوگی بس، وہ بھی ایک جتنی کڑی شرط کے ساتھ کہ ایک نعمت کو اپنے آپ پہ خود حرام کرنا ہوگا. تو سوال کیا کہ کیا کوئی توبہ کا کوٹا ہے؟ کا توبہ کوٹا، اگر دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کیے جاؤ اور توبہ کرتے جاؤ، ہر مرتبہ سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ معاف کرتا ہے. ایک دن میں کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی نکال دیجیے 7-8 گھنٹے سونے کے. 70 مرتبہ بھی اگر تم گناہ کرو لیکن ہمیشہ سچی توبہ کرو. اللہ سچی کا مطلب ہے کہ ہاں غلط کیا میں آئندہ بھائی اللہ قبول کر لے گا، لیکن شرط ہے رسول کے پاس آنا. پھر اگلا ٹکڑا رحیم آؤ، اور یہ تم اللہ کو رحیم آؤ. اوہ یہ تو بہت اہم پیغام آ گئے ہیں. ہمارے بچپنے میں ایک دوا ملتی تھی، اس کو کہتے تھے امرت دھارا. یہ عموماً پان والوں کی دکان میں بھی مل جاتی ہے. امرت دھارا کوئی ایسی دوا تھی کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا پرابلم ہونا وہ ہر ایک کا علاج تھا. بخار ہو کہ نزلہ ہو کہ زکام ہو کہ آنکھ میں درد ہو کہ کان میں درد ہو کہ ٹانگ میں درد ہو کہ دماغ میں درد ہو کہ کہیں درد ہو، امرت دھارا. کیا اس کا انگریڈینٹ اور کیمیکل وہ سب مجھے نہیں پتا، لیکن امرت دھارا بہت مشہور ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹے جیسے آج کل کسی حد تک پیناڈول ہوتا ہے یا ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ امرت دھارا اللہ رحیم ہے، یہ مومنین کے لیے امرت دھارا. کہتے ہیں قرآن کریم میں آیا ہے کہ 114 مرتبہ تو بسم اللہ ہی آئی ہے، اس کے علاوہ بھی لفظ رحیم 96 جگہ اور آیا ہے. تو اللہ رحیم، اللہ رحیم. کوئی شراب پی رہا ہے، ہم نے کہا آپ شراب پی رہے گا، قیامت کے حساب کتاب آپ کو تھوڑی لے گی، اللہ لے گا وہ رحیم. آپ کی عورت بے پردہ نکل رہی ہے، اللہ رحیم. آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی، مکس گیدرنگ ہوئی، اللہ رحیم. آپ کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی ہوئی، اس کے اندر باقاعدہ میوزک کا اہتمام کیا گیا، اللہ رحیم. ارے آپ نمازیں قضا کر رہے ہیں، اللہ رحیم. ارے آپ حج پہ نہیں جا رہے، اللہ رحیم. آپ کھلا گناہ کر رہے ہیں، اللہ رحیم. آپ بھائی کا حق کھا کے بیٹھ گئے، اللہ رحیم. آپ نے والدین کو اذیت پہنچائی، اللہ رحیم. مومن بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے، ایک نعرہ لگاتا ہے اللہ رحیم ہے، سمجھتا ہے ہر گناہ معاف ہو. اور ساتھ میں یہ جملہ بھی کام دیتا تھا کہ جی قبر میں اور قیامت میں نہ کوئی عالم حساب کتاب لے گا، نہ کوئی مستحق یا مرجع، اللہ ہے جو رحیم. اگر یہ رحیم کا لفظ کتنا آگے بڑھ جاتا ہے، وقت نہیں رہا تو بہت مختصر ایک بات ہے. جب عمر سعد کو مختار نے گرفتار کیا، اگرچہ اس کا بہنوئی بھی ہے، لیکن دین کے معاملے میں تو بہن بہنوئی باپ بیٹا کچھ نہیں چلتا. تو ایک جملہ یہ تھا نا کہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، آخر کیوں؟ عمر سعد اور آقا حسین مدینے میں تقریباً ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئے، دونوں کا بچپنا بھی ایک ساتھ گزرا، دونوں کی جوانی بھی مدینے میں ایک ساتھ گزری. جب مولا نے دارالخلافہ شفٹ کیا تب یہ فیملی یہاں پہ آئی کوفے. تو خلاصہ یہ کہ وہ تو جانتا ہے
کہا مجھے پتا ہے میں نے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن اب دیکھیے جواب ہمارے ساتھ کا، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، میں بڑے سے بڑا گناہ کروں تو معاف کر دے۔ وہ کہاں لے گیا کہ اگر میں حسین کو بھی قتل کر دوں تو اللہ تو رحیم ہے نا، وہ معاف کر دے۔ اور یہاں صحیفہ کاملہ اٹھائیے، دعائے کمیل اٹھائیے، آقا حسین کی حج کی دعا اٹھائیے، یہ معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم حرکم تذکیرہ کی سند دیے ہوئے جہاں گناہ کا تصور نہیں ہے، وہ توبہ کر رہے ہیں اور وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے خدا میری غلطیوں کو نظر رکھ۔ جہاں گناہ نہ کر کے توبہ ہے وہاں بڑے سے بڑا گناہ کر کے رحمت کرنا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ باقی بحث چھوڑو، اللہ رحیم ہے صرف ان کے لیے جو رسول کے پاس آ کے رسول کو راضی رکھتے ہیں۔ اب یہ ہوئی زیارت، ہم کربلا جاتے ہیں آقا حسین کو راضی کرنے کے لیے، ہم نجف جاتے ہیں آقا مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ہے زیارت کا انسٹیٹیوشن لے کے، جیسے ہی زیارت مکمل ہوئی فوراً اگلی آئے، اور وہ لفظ فا سے آئے۔ فا عربی میں کہتے ہیں دو چیزوں کو ملایا جائے بغیر کسی غیب کے۔ پھر آیت پڑھ دوں، ثواب بھی ملے گا اور ذرا تسلسل بنے گا۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ جیسے ہی یہ بات آئی رسول کے پاس آؤ، گناہ پیش کرو، ان سے سفارش لو، اللہ رحیم ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ میرے جاننے والے کچھ تھے، اب تو پتہ نہیں، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، 20 سال 30 سال 40 سال دل آرٹریز بلاک ہو جاتا ہے جی، وہ کسی 2 آرٹریز بلاک ہیں، کسی کے 3 آرٹریز بلاک ہیں، میں زیادہ نہیں بولتا، مجھے نہیں پتا کتنی آرٹریز ہوتی ہیں، 4 یا 5 کا بلاک ہے، بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بہت کامن تھا، تو سنا ہے کہ سرجری اور میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی، ہوا ان کا بائی پاس کا آپریشن۔ پھر آگے کہتے تھے مولانا، یہ بات ہو رہی ہے جب میں بھی جوان تھا وہ بھی جوان تھا، مولانا تو مزہ آ گیا زندگی۔ پھر کیا مزہ آیا؟ کہا وہ کام سے انہوں نے اتنی موٹی رگ نکال کے وہاں لگائی ہے، اتنا کھل گئی ہے وہ آرٹری، اور ایسا اس کے اندر خون کا فلو ہے، لگ رہا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ابھی اگلے گھنٹے جا کے 2 شادیاں کر، اتنی زندگی، کھانا پینا سب ساری احتیاط ختم ہو گئی۔ جیسے ہوتا ہے نا کبھی گٹر لائن بند ہو جائے، آپ نے لائن چینج کرا دی ہو، بڑا موٹا سا پائپ ڈالا، کسی تیزی سے پانی بھاگے، تو کہا اس لیے بائی پاس کا آپریشن ہے تاکہ وہ جو بلاکیج ختم کر کے اب اس سے ڈبل آپ کو غلطیاں کریں کہ بلاکیج ہو جائے، یہی لوگوں کا مینٹیلٹی۔ تو آپ وہاں جاؤ، گناہ معاف کراؤ کیونکہ اللہ رحیم ہے رسول کی وجہ سے، واپس آ کے اب ڈبل گناہ شروع کرو، بھائی سارے گناہ معاف ہو گئے نا، اب تو 0 پہ پہنچ گئے نا، بالکل صاف شفاف بورڈ ہو گیا، سلیٹ ہو کے نام نہیں، بڑا اور اب گناہ معاف کرا کے آؤ۔ اب سنو، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہیں جب تک کہ ہر حکم میں تیرے آگے سر رکھو۔ اچھا یہ تو پہلے بھی کہا تھا کہ رسول کو بھیجا گیا تاکہ ان کی اطاعت کرو، اب زیارت کر کے آئے تو کیسے اطاعت کرا رہا ہے قرآن؟ ثم لا یجدوا انفسهم فی انفسہم حرجا، اب ایسی اطاعت کرو کہ دل میں بھی ذرا سا خیال نہ آئے کہ رسول نے کیا کہا۔ ایک ہوتا ہے آپ اطاعت کر رہے ہیں، دل میں خیال آتا ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا، باپ نے کہا فلاں کام کرو کریں، لیکن آدمی اندر سے سیٹسفائی نہیں۔ زیارت کے بعد کا ایسا بن گیا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو رسول نے کہہ دیا اب ذرا سا حرج بھی دل میں پیدا نہ ہونے بعد وہ یسلموا تسلیما، اور سر جھکاتے جاؤ، حکم مانتے جاؤ۔ یہ زیارت کے بعد ظاہر کی حالت ہونی چاہیے۔ وہاں پہ حجاب کیا، یہاں پہ حجاب بن گیا، وہاں داڑھی رکھی، یہاں داڑھی مونڈ لی، وہاں کربلا میں گوشت نہ کھایا، یہاں پہ حرام گوشت کھایا، پھر بھی زیارت آپ کے قبول، لیکن جو اصل زیارت اسلام کہتا ہے وہ نہیں۔ اور اب آئیے زیارت کا جو سب سے بڑا فائدہ، یہ ابھی میں 1 2 3 4 مختلف جگہوں پہ یہ پڑھ کے آ رہا ہوں، کیونکہ ایک جگہ پڑھا تو دوسری جگہ پہلے سے خبر پہنچ گئی کہ مولانا یہاں بھی پڑھ رہی ہے۔ میں نے کبھی آپ نے سنا ہوگا انٹرنیٹ پہ، کا انٹرنیٹ کا سننا کچھ اور ہے، آمنے سامنے سننا کچھ اور ہے۔ اب وہ کیا زیارت، اب زیارت میں بات ہوئی، اگر یہ
زیارت کی تو بات بہت تھوڑی سی ہوئی، ادھر ادھر کی باتیں بہت ہوئی، لیکن یہ ایک آخری بات سن لیجیے اور آج کی مجلس کو اختتام تک پہنچا. زیارت، اچھا زیارتیں تو ہمارے پاس یہ تو ہو گئی زیارت کرنے کے بعد. اب وہاں پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے. جب پہلی بار زیارت کا راستہ کھولا لوگ زور سے دوڑ کے بھاگے. کوئی بھروسہ نہیں ہے ظالم حکمرانوں کو. ابھی زیارت کا راستہ کھولا ہے، ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے میں بند کر کے جاؤ، زیارت کر دیا. لیکن جب وہاں پہنچ گئے زیارت کے لیے ایک پرابلم پیش آ گئی. پہنچ تو گئے، زیارت بھی کر لی، زری کی زری تو اس وقت نہیں تھی جس حالت میں یہ پرابلم. اب کیا کریں؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آدمی مدینے سے کربلا جائے اور آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ جائے. 5 دن ٹھہرے گا، 6 دن ٹھہرے گا، 10 دن ٹھہرے گا. اب کیا کرنا ہے باقی دنوں؟ جب یہ لوگ واپس مدینے آئے تو ہر ایک نے سوال کیا امام سے کہ مولانا کربلا پہنچ تو گئے، زیارت بھی کر لی، پھر وہاں کرنا کیا ہے؟ تو امام نے مختلف زیارتیں بتانا شروع کی. یہ زیارت پڑھو، یہ زیارت پڑھو. زیارت عاشورہ ہمارے پاس آئی، زیارت عزین ہمارے پاس آئی، زیارت وارثہ ہمارے پاس آئی، 13 رجب کی، 15 شعبان کی، مختلف غدیر کی، مختلف تاریخوں کی. کیونکہ لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ مولا پہلی دفعہ تو جوش میں چلے گئے تھے، وہاں جا کے پریشان ہو گئے کہ باقی دن کیا کرنا. اب یہ زیارت ہے. اور ان زیارتوں کوئی لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں، نہیں پاسٹ ٹینس، لوگ مجھ سے ایک سوال کیا کرتے تھے، اب نہیں کرتے. اور وہ سوال یہ کرتے تھے کہ مولانا آپ امام زمانہ پر اتنا پڑھتے ہیں، اتنا اس وقت کی بات، کبھی تو آپ کو امام زمانہ کی زیارت ملی ہوگی. بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا تھا. اب میں نے امام زمانہ پر دوسرے انداز سے پڑھنا شروع کیا جو لوگوں کو پسند نہیں آتا. پہلے جو حدیثیں تھی، چونکہ میں اپنی پڑھائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت یہ موضوع میں نے شروع کیا تھا تو اس لیے ساری حدیثیں لوگوں کو نہیں لگتی تھی. اب جب میں پڑھتا ہوں کہ نہیں دیکھی یہ حدیثیں اپنی جگہ پر، ظہور امام میں بہت ٹائم باقی، یہ پسند نہیں آتا. لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی حدیثیں لائیے کہ ایسا لگے کہ بس امام جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مجھے امام کے آنے کی آہٹ آ رہی، کوئی کہتا ہے مجھے تو امام کی خوشبو تک آ رہی. تو ایسی چیزیں چاہیے. وہ میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے آخری زمانے کا. یہ کل کی بات، یہ اشارہ کیا کہ میں اب نہیں پڑھتا، لیکن جب پڑھتا تھا تو مولانا آپ کی تو ضرور ملاقات ہوئی ہوگی امام سے. میں نے کہا نہیں اب تک نہیں ہوئی، اور مجھے کبھی اتنی زیادہ اس مسئلے میں فکر مندی بھی نہیں. میری فکر مندی صرف یہ تھی کہ امام مجھ سے راضی رہیں، چاہے ایک بار کی زیارت نہ کریں. ویسا نہ بنوں جو 24 گھنٹے ساتھ میں پہلو میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں سے لعنت پڑتی رہتے. وہ بچے کا واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں پاکستان سے باہر. ایک بچہ مطلب یہ 18-20 سال کا، باپ اس کا بیمار تھا، بستر پہ تھا، یہ پوری اس کی خدمت کرتا تھا. صرف ایک رات کو ہفتے میں اجازت مانگتا تھا مسجد سہلا جانے کی کہ بھائی وہ خود کی رات کو امام زمانہ آتے ہیں، یہ تو مجھے مس نہیں کرنا. بابا میں چلا جاؤں. باپ خود بھی مومن، مخلص، امام کا ماننے والا، کیسے نہ بولے. ایک دفعہ جب یہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کو مسافر مل گئے. اچھا اسلام میں یہ ہے نا